اور اذان کے کلمات سن کر اسی طرح کے کلمات سے واپس اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ خاموشی سے یہ نہیں مراد کہ جواب نہیں دیا جائے گا، خاموشی سے یہ مراد ہے کہ اور کوئی بات نہیں کی جائے گی اتنی دیر تک اور کوئی بات نہیں کی جائے گی، صرف اذان کے کلمات مؤذن سے سن کے تو ان کلمات کا جواب دیا جائے گا، ان الفاظ کا اور ان کلمات کا جواب دیا جائے گا۔ جس طرح کہ مؤذن پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح اس کے پیچھے اللہ اکبر کہا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اذان سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے اندر مصروف ہو، تلاوت قرآن مجید کے اندر بندہ مصروف ہو، تو قرآن مجید کو بند کر کے پہلے اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے گا۔ یہ انتہا ہے۔ آپ باقی ساری مصروفیات تو ایک طرف چھوڑ دینا کہ آپ باتیں کر رہے ہوں، آپ کہیں پر اور زیادہ مصروف ہوں، جب اذان کی آواز آ جائے گی تو اس وقت اگر بندہ تلاوت قرآن میں بھی مصروف ہوگا تو وہ تلاوت قرآن کو چھوڑ کر اس کو بند کر کے صرف اور صرف اذان کے کلمات کا جواب دے گا، اور اذان کے کلمات کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ واجب ہے، نہ دینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر اذان اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے اسلامی ملکوں میں ہوتی ہیں کہ آواز دور تک جائے، کسی بھی ایک وقت کی ایک اذان کا جو ہے وہ جواب دے دینا یہ لازم ہے مسلمان کے لیے، جہاں بھی اذان سنے۔ اور ہمارے ہاں اس طرح کی بھی حالت ہے کہ بندے شاید بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے، بہت زیادہ غفلت۔ اسلامی ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے، لوگ اس معاملے میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہاں پر تو ویسے بھی بڑا فرق ہے۔ لیکن جب بھی آپ یہاں پر اذان کی آواز سنیں تو اذان کی آواز سن کے کم سے کم ایک وقت میں اگر زیادہ مساجد میں اذان ہو رہی ہو تو کسی بھی ایک اذان کا جواب دے دینا یہ لازمی ہے، اور یہ جواب دینا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پاک نے، حضور نے خود، یاد رکھیے گا اذان کے مباحث میں یہ چیز ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ساری ظاہری حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں اذان نہیں پڑھی۔ حضور نے خود مسجد نبوی میں کوئی اذان نہیں پڑھی، مگر اذان کے عمل کو اپنی سنت بنانے کے لیے، اس لیے کہ کسی بھی عمل کو درجہ اس وقت ملتا ہے جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہو جاتا ہے۔ حضور نے صحرا میں ساری حیات ظاہری حیات طیبہ میں صحرا کے اندر ایک آدھ دفعہ اذان پڑھی ہے، بس صحرا میں لشکر ساتھ صحابہ کرام تھے، صحرا میں جا کے حضور نے ایک آدھ دفعہ، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ کا غالباً ثابت ہے، حضور نے اذان کے کلمات خود ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ یہ بھی امت پر رحمت کی وجہ سے نہیں دی۔ امت پر جو حضور کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کی وہ جو شان ہے، اس شان کے تقاضے کے مطابق حضور نے اذان نہیں دی، اس لیے کہ نبی اور غیر نبی کے اذان پڑھنے میں جو فرق ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود اذان پڑھتے مسجد نبوی کے اندر، اور جس شخص تک اذان کی آواز پہنچ جاتی اور اس کے باوجود وہ نماز کے لیے نہ آتا، تو اگر وہ کافر ہوتا یا نہ ہوتا مگر شدید ترین گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہو جاتا کہ اللہ کا نبی آواز دے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کے لیے، پھر کو اپنی کھیتی باڑی پہ بیٹھا رہتا۔ اللہ کا نبی کہے آجو نماز کے لیے، پھر کوئی دکانداری پہ بیٹھا رہتا۔ اللہ کا نبی آواز دے آجو 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 نماز کے لیے، پھر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہتا، تو وہ بدترین گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا۔ اس لیے حضور نے اپنی امت کو اس گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے خود حضور نے مسجد میں ساری حیات طیبہ میں اذان نہیں پڑھی، صحابہ کو حکم دیا، اور سنت بنانے کے لیے تاکہ جو اذان پڑھے اس کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ اس نے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا ہے۔ یہ اعزاز امت کو دینے کے لیے تاجدار کائنات نے صحرا میں جا کے اذان پڑھی تاکہ امت کو اعزاز نصیب ہو جائے، اور ایسا اعزاز نصیب ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا
قیامت کا دن آئے گا تو فرمایا مؤذن جو ہیں، مؤذن اذان دینے والے لوگ جو ہیں، حضور نے فرمایا وہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ سب سے اونچی گردنوں والے جو ہیں وہ مؤذن ہوں گے۔ اس کا مفہوم کیا اونچی گردن کا؟ اس کے کئی مفہوم علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، طالب کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، کسی چیز کا اشتیاق اور شوق ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر، تو بندہ یوں اوپر ہو کے اپنی گردن کو اونچا کر کر کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ شارحین نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت والے دن سب سے اونچی ہوگی، کہ مؤذن جو ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے رہے، اذان دیتے رہے، تو وہ اس قیامت والے دن اپنے اجر کو تلاش کرنے کے لیے گردنیں اونچی کر کر کے دیکھے۔ اس اجر کی ایک امید ہوگی کہ یا اللہ سارا عمر تیرے دین کی خاطر، تیری رسول کی سنت کی خاطر اذان پڑھتے رہے۔ اور ایک تو جو ہے وہ سب سے احسن ہے، وہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ یہ حضور نے کنایا جو ہے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی اشارے کنائے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ عرب کے اندر جو کنایتاً ایک اوتھرک ہے، ایک محاورہ ہے کہ عرب جو ہے اپنے سردار کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی اونچی گردن والا ہے۔ جس بندے کی سرداری کا بیان کرنا ہو تو عرب اس کو یوں کہتے ہیں کہ یہ بڑی اونچی گردن والا ہے، یعنی یہ بڑا اچھا سردار ہے یہ ہمارے قبیلے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز کے اندر فرمایا قیامت والے دن سرداری اس کی نہیں جس کے مربے زیادہ ہیں، سرداری اس کی نہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، سرداری اس کی نہیں جو بڑا جاگیردار سرمایہ دار وڈیرا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرداری اس کی ہوگی جو دنیا میں حضور کی نماز سے پہلے، اللہ کی نماز سے پہلے اذان دیتا رہا۔ قیامت والے دن وہ شخص سردار اٹھے گا کہ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کا پیغام اذان کی صورت میں لوگوں کو پہنچاتا رہا۔ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں خبر ہو جائے، اگر تمہیں خبر ہو جائے اس بات کی کہ اذان دینے کا اجر کتنا زیادہ ہے، اور اگر تمہیں خبر ہو جائے کہ پہلی صف کے اندر آ کے نماز ادا کرنے کا اجر کتنا زیادہ ہے، تو فرمایا لوگوں کو اگر قرآ اندازی بھی کرنی پڑے تو لوگ قرآ اندازی کر کے تو یہ کام کیا کریں۔ 50-100 بندے بیٹھے ہوں، فرمایا اگر یہ خبر ہو جائے کہ اذان پڑھنے کا اجر کتنا زیادہ ہے تو لوگ قرآن اندازی کیا کریں، نہیں میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا۔ حتیٰ کہ اسلام کی تاریخ میں واقعتاً ایک دفعہ اس طرح ہوا بھی ہے، واقعتاً ایک دفعہ اس طرح ہوا بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے جب قادسیہ کو فتح کیا ہے، اس دوران اس جنگ کے اندر جو اس مسلمان لشکر کے ایک مؤذن مقرر تھے، جن کو مقرر کر دیا گیا تھا کہ اذان آپ نے پڑھنی ہے، وہ مؤذن جو ہے اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ جب اگلی نماز کا وقت آیا، وہ صبح جلدی فجر کے بعد جو ہم وہ شہید ہو گئے، ظہر تک لڑائی ہوتی رہی۔ ظہر کی اذان جب پڑھنے کا وقت آیا لڑائی اور جنگ کے بعد، تو ہر شخص، تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ہر شخص اذان پڑھنے کے لیے اتنا بیتاب تھا، اتنا بیتاب تھا کہ ہر شخص آگے بڑھ بڑھ کے چاہتا تھا کہ وہ اذان پڑھے، وہ اذان پڑھے، وہ اذان پڑھے، حتیٰ کہ اذان پڑھنے کا مقابلہ کرنے کے لیے انہی مسلمانوں کی تلواروں کے اوپر ہاتھ آ گئے۔ ایک کہتا میں پڑھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں پڑھوں گا۔ اس اذان پڑھنے کے اس اختلاف کے اندر تلواروں کے اوپر ہاتھ آ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے یقیناً اس فرمان سے روشنی حاصل کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہتے ہو، سعد بن ابی وقاص تم سب کا نام لے کر قرعہ ڈالے گا، جس کا قرعہ نکلا وہ آج اذان ظہر کی پڑھے۔ یہ تھے صحابہ کرام کا دین کے ساتھ شوق، یا صحابہ کے بعد جو تابعین ہوئے ان کا دین کے ساتھ شوق۔ آج تو باتیں کرتے زبانیں نہیں تھکتی لوگوں کی۔ حتیٰ کہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کو باقاعدہ قرآن اندازی کرنا پڑی، اور اس کے بعد جا کے تب ظہر کی اذان ہوئی اور انہوں نے ایک مؤذن مقرر کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر